بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلنگانہ میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات چل رہے ہیں اور اس کی کیمپین چل رہی ہے۔ بڑے زور و شور سے ہر پارٹی انتخابات کی مہم چلا رہی ہے، ہر ایک کو حق ہے، لیکن اس الیکشن میں مسلمانوں کے ووٹ کو راغب کرنے کے لیے ایسے مختلف مذہبی مسائل پر بات کی جا رہی ہے جاہلوں اور ان پڑھوں کی زبان سے۔ ایک تو ہوم منسٹر نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اس پر میں بات کر چکا ہوں۔ ابھی ایک اور سمجھے سوشل میڈیا پر ایک چیز وائرل ہے اور مختلف اضلاع کے لوگ اور ہمارے شہر کے بھی بعض لوگ صبح سے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ بات انتہائی غلط ہے، تو میں نے کہا ہاں میں نے بھی دیکھی ہے، بات غلط ہے۔ ہمارے کے ٹی راما راؤ صاحب ایک انٹلیکچوئل ہیں اور بہرحال سلجھے ہوئے انسان کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی ہے، لیکن انتخابات کی لہر میں یا شکست کے خوف سے جب آدمی بہک جاتا ہے تو زبان سے کچھ بھی نکل جاتا ہے۔ انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے لیے اللہ سے بھی لڑیں گے، اس کے ساتھ کہا بھگوان سے بھی لڑیں گے۔ جہاں تک کہ مسلمانوں کے عقیدے کا مسئلہ ہے، اللہ سے لڑائی تو شیطان ہی لڑا ہے اور مردود ہو کر اللہ کے دربار سے نکل گیا۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سود کے تعلق سے بہت واضح فرمایا، جس نے سود کا کاروبار کیا، جس نے سود کے معاملے میں لین دین میں شامل ہوا یا جس نے سود لیا، گواہی دی، اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ سے جنگ کی۔ یہ ایک سمجھیے کہ شرعی بات آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اب یہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ہم جنگ کریں گے، تو شیطان ہی اللہ سے جنگ کی بات کرتا ہے، ورنہ اللہ تو ہمارے پاس قادر مطلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی وحدانیت اور اس کی قوت اور اس کی طاقت کے آگے سب ہیچ ہے۔ اور اس دنیا کے تعلق سے حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس یہ دنیا مچھر کے ایک پر کے برابر نہیں، یعنی وہ اتنا قوی اور قوت و طاقت والا ہے۔ اور پھر ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کے بہتے پانی میں اپنی انگلی ڈبائی اور اٹھایا اس کو، تو ہاتھ سے انگلی مبارک سے ایک دو قطرے پانی گرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم نے کیا دیکھا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی انگلی کو جو پانی لگا ہوا تھا وہ گرا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے اس کی حقیقت اللہ کے پاس ان قطروں سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ سے جنگ کی بات کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ایک دل آزاری والی بات ہے۔ انتخابات ضرور لڑیے، انتخابات میں آپ کو مسلمان ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے مساجد کو گرایا، قرآن کی بے حرمتی آپ نے کی، پھر احتجاج پر مساجد تعمیر کیے، خود مسجد ہاشمی جو سیکریٹریٹ کی ہے وہ اس مقام پر تعمیر نہیں ہوئی، وہ اس کا مقام ہٹا ہوا ہے۔ اب جو علماء موجود تھے وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہیں، میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا۔ ہمارا کام آواز کو بلند کرنا تھا، جد و جہد کرنا تھا، بے تکان ہم نے سیکریٹریٹ مساجد کے لیے جد و جہد کی۔ اللہ نے بہرحال مساجد کی تعمیر کی صورت میں یہ ثمرہ امت کے سامنے آج موجود ہے، تو اللہ ہماری جد و جہد کو قبول کرے۔ ہم اس پر کوئی نمبر بھی لینا نہیں چاہتے، نہ ہم اس پر کوئی پیٹھ تھپ تھپانا چاہتے ہیں، سب اس میں شامل تھے۔
سب کی متفقہ آواز تھی، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے علماء جو اس مہم میں شانہ بشانہ چلے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مسجد کے اس جد و جہد میں انہوں نے ببانگ دہل ساتھ دیا۔ تو اللہ سے جنگ والا جملہ مسلمانوں کے لیے یقینی طور پر دل آزاری والا جملہ ہے، اور یہ سمجھیے کہ فرعون نے اللہ سے جنگ کی تھی، شداد نے اللہ کے برابر ہونے اور میں خدا ہوں یہ سمجھے کہ نعرہ لگایا تھا، تو اللہ نے فرعون کو بھی غرق کر دیا، شداد بھی جو جنت بنایا تھا جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، تو اللہ سے جنگ کوئی نہیں کر سکتا۔ افسوس ہے کہ اس پر علماء حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے پر اور اللہ سے اس جنگ کے مسئلے پر علماء کی زبانیں بند ہے، ان کی بھی زبانیں بند ہے جو اپنے جبوں اور قبوں میں اس وقت مساجد کی شہادت کرنے والوں کی تائید کر رہے ہیں۔ اس پر میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ بیان قابل مذمت ہے، اور میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ اس قسم کے بیانات سیاسی ماحول میں یا الیکشن کے ماحول میں نہیں کرنے چاہیے۔ بہرحال مسلمانوں کو منظم اور متحد ہو کر پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ایسے شیطانی قوتوں کو شکست دینی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔